السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ ذخیرہ اندوزی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس میں عام طور پر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ ہر ذخیرہ اندوزی کو حرام سمجھتے ہیں، جبکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنا اس شے میں حرام ہے جو بازار کے اندر بہت کم دستیاب ہو، جو بالکل نایاب ہو یا بازار میں بہت کم ملتی ہو۔ ذخیرہ اندوز اس شے کو خرید کر اسٹاک لگا لیتا ہے تو یہ شرعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر ایک چیز بازار کے اندر وافر مقدار کے اندر پائی جاتی ہے، ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے لوگوں کو کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے، تو اگر کوئی آدمی ایسی چیز کو خرید کر اسٹاک کر لیتا ہے، ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے، تو یہ شرعاً اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے اپنی زمین کاشت کی، اس سے اس کو پیداوار حاصل ہوئی، اس نے اپنی پیداوار کی ذخیرہ اندوزی کر لی، تو یہ شرعاً اس کے لیے جائز ہے، یہ ذخیرہ اندوزی حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ خالصتاً اس کا اپنا حق ہے، لوگوں کا حق اس کی پیداوار سے متعلق نہیں ہے۔ اگر وہ کاشت نہ کرتا تب بھی اس کے لیے جائز تھا، لیکن زمین کو کاشت کیا، اس سے جو پیداوار حاصل ہوئی یہ اس کا کیونکہ اپنا حق ہے، وہ اس کو ذخیرہ اندوزی کرنا اگر چاہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح ذخیرہ اندوزی تب حرام ہے جب وہ ایسے شہر سے کسی چیز کو خرید کر لائے کہ جو ذخیرہ اندوز ہے، اس کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں، اس کی بستی کے جو لوگ ہیں یا شہر کے جو لوگ ہیں، عام طور پر وہ اسی شہر سے ہی خریدتے ہیں، تو ذخیرہ اندوز نے اس چیز کو خرید کر سٹاک لگا لیا، لوگوں کو ضرر لاحق ہوا، لوگوں کو شدید نقصان کا خطرہ ہوا، تو یہ شرعاً ذخیرہ اندوزی حرام ہے۔ لیکن اگر وہ ایسے شہر سے کسی چیز کو خرید کر کے لایا ہے جس میں عام طور پر ذخیرہ اندوز کے شہر کے جو لوگ ہیں وہ اس شہر سے چیز نہیں خریدتے، وہ دوسرے شہر سے کسی چیز کو خرید کر کے لے آیا ہے اور پھر اس کی ذخیرہ اندوزی کی ہے، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح قول کے مطابق انسانوں کے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور اسی طرح جانوروں کے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کی ذخیرہ اندوزی کرنا شرعاً حرام ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی حرام نہیں ہے۔ لیکن جو باقی اشیاء ہیں اگر ان میں بہت زیادہ قلت واقع ہو جائے، بہت زیادہ کم دستیاب ہوں، ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے لوگوں کو شدید نقصان کا خطرہ ہو، مہنگائی کے بڑھنے کا خطرہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں دیگر اشیاء کی ذخیرہ اندوزی بھی جائز نہیں ہے، حاکم وقت اس پر پابندی لگا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جس چیز کی ذخیرہ اندوزی جائز نہیں ہے
اگر کسی آدمی نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، لوگوں کو شدید نقصان کا خطرہ ہے، تو حاکم وقت اس کو بلائے اور اس کو یہ آرڈر جاری کرے کہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا چیز کو رکھ لو، اس کے علاوہ باقی جو چیز ہے اس کو عام بازار کے اندر فروخت کر دو۔ اگر وہ حاکم وقت کی بات کو مان لیتا ہے تو فابیہا، اچھی بات ہے، لیکن اگر انکار کرتا ہے تو دوسری مرتبہ اس کو بلائے، دھمکی کے ساتھ یہ آرڈر جاری کرے۔ اگر وہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پھر بھی انکار کرتا ہے تو تیسری مرتبہ اس کو بلائے اور اس کو مناسب سزا دے، قید بھی اس کو کر سکتا ہے۔ اس کی جو جمع شدہ اشیاء ہیں جو اس نے ذخیرہ کر رکھی ہیں ان کو اپنی نگرانی میں عام بازار کے اندر فروخت کر دے، اس کے عوض میں جو قیمت ملے وہ مالک کو دے دے، اگرچہ اس بیع میں مالک کی رضامندی نہ بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے لوگوں کو شدید خطرہ لاحق ہوا ہے، اور اس خطرے کو دور کرنا حاکم وقت کا فرض ہے کہ لوگوں سے خطرے کو دور کیا جائے۔ یہ تھی مختصراً تفصیل ذخیرہ اندوزی کی۔ محترم سامعین، ہر ذخیرہ اندوزی حرام نہیں ہے۔ جو چیز بازار کے اندر کم دستیاب ہو اس کو ذخیرہ نہ کیا جائے، اور اسی طریقے سے جو انسانوں کی خوراک کی اشیاء ہیں، جانوروں کی جو خوراک کی اشیاء ہیں ان کی بھی ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے، اور جو دیگر اشیاء ہیں اگر وہ کم دستیاب ہیں پھر تو ان کی ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے، لیکن اگر وہ وافر مقدار میں موجود ہیں تو ان کی ذخیرہ اندوزی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنی پیداوار کی ذخیرہ اندوزی کرنا شرعاً جائز ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔